مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا عيننا وعياننا ومعيننا واصنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. قال الله
اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب محبوب خدا تاجدار بطوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر آج ماہ صفر المظفر کی 28 تاریخ آخری جمعہ ان قریب ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور وہ نور بھرا نگہت بھرا مہینہ ہمارے پاس تشریف لانے والا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ المبارک میں نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ہے اس دنیا کی زندگی کی قدر و اہمیت۔ یہ زندگی جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے حقیقتاً یہ اصل زندگی جو اس سے پہلے اس کے بعد آنے والی ہے یہ اس زندگی کی تیاری ہے، لیکن ہم
اس بات کی طرف توجہ نہیں کیے ہوئے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 12-13 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تو دیکھے گا ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، اہل ایمان کو تو دیکھے گا، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا، ان کی دائیں طرف ہوگا، اور فرشتے ان سے کہہ رہے ہوں گے بشراکم اليوم، آج تمہیں خوشخبری ہو، کس بات کی؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کی جن جنتوں میں باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، تم نے ان باغات میں ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ خوشخبریاں مل رہی ہوں گی اور انہیں نور عطا کیا گیا ہوگا، وہ نور ان کے آگے آگے ہوگا، وہ نور ان کے دائیں طرف ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، میں یہ اس نور کا ملنا، جنتوں کی بشارتوں کا ملنا، جنت میں داخلہ نصیب ہونا، پھر ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 13 میں ہے، فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں جو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے رہے لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا، وہ کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے، ایمان والوں کی حالت پہلے بیان کر دی کہ جب وہ قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے تو ان کا نور آگے آگے ہوگا، دائیں طرف آگے وہ نور کے حالے میں ہوں گے اور انہیں بشارتیں مل رہی ہوں گی اور انہیں خوشخبریاں مل رہی ہوں گی۔ پھر اسی دن اور اسی جگہ وہ لوگ جو منافق ہوں گے، ایمان جن کے دلوں میں نہیں اترا، وہ ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا، تم لوگ ہماری طرف دیکھو، تم لوگ کیا کرو؟ ہماری طرف دیکھو۔ ہم تمہاری طرف دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ نقتبس من نورکم، تم ہماری طرف دیکھو گے تو تمہارا نور ہمیں بھی مل جائے گا، ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کریں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ والے جن کی طرف نگاہ کریں انہیں بھی نور ملتا ہے۔ تم ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارا نور حاصل کریں، تمہاری نورانیت سے ہم کچھ فائدہ حاصل کریں۔ قیلا، تب انہیں کہا جائے گا جو نور سے محروم ہوں گے، جو اندھیروں میں ہوں گے، جو ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، انہیں کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، واپس دنیا میں جاؤ، واپس دنیا کی زندگی میں جاؤ، فَالْتَمِسُوا نُورًا، وہاں نور تلاش کرو۔ یہ جو آج ان کے آگے پیچھے نور چمک رہا ہے، یہ انہوں نے دنیا میں کمایا تھا۔ یہ آج جو انہیں نورانیت میسر ہے،
یہ انہوں نے دنیا میں نمازیں پڑھ پڑھ کر، روزے رکھ رکھ کر، قرآن کی تلاوت کر کر کے، محبوب مدینے والے تاجدار پر درود و سلام پڑھ پڑھ کے، ان سے محبتیں کر کے، ان کی محبتوں میں ان کے دین کا پرچار کر کے انہوں نے نور وہاں کمایا ہے، یہاں آج تمہیں نظر آ رہا ہے۔ تو اس مقام کو پڑھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے دوستوں کو یہ پیغام پہنچاؤں کہ وہ جو قیامت والے دن نور میسر آئے گا وہ آج یہاں ہم نے کمانا ہے۔ اگر یہاں وہ نور نہ کمایا، اگر اس جگہ پر نورانیت کا قسم نہ کیا، تو پھر اس جگہ پر ہم بھیک مانگیں گے نور کی تو بھی نور نصیب نہیں ہوگا، مانگنے سے بھی وہاں نہیں ملے گا۔ کہیں گے ہم انظرونا، ہمیں دیکھو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کریں، ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کریں۔ قیل ارجعوا، تو انہیں کہا جائے گا واپس پلٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے دنیا میں چلے جاؤ۔ اب نہ کوئی وہاں سے دنیا میں آ سکے اور نہ نور کما سکے، ایک ہی مرتبہ آنا ہے اس زندگی میں، پھر اس زندگی سے اس زندگی کو بنانا ہے۔ جو اس زندگی میں اس زندگی کو نہ بنا پایا وہ بہت بڑی محرومی میں رہا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ، اتنی بات ان کے درمیان ہوگی اور اس کے بعد درمیان میں دیوار کھینچ دی جائے گی۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ایسی دیوار جس میں دروازہ ہوگا، باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، اس دروازے سے باہر رحمت ہوگی اور اس دروازے کے اندر عذاب ہی عذاب ہوگا۔ جو ان کی طرف دروازہ ہے عذاب سے بھرا ہوا ہے۔ ینادونہم، وہ لوگ آوازیں دیں گے، پکاریں گے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے دنیا میں؟ دنیا میں اکٹھے نہیں رہتے تھے؟ قالو، تو وہ جنتی جواباً کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ہم تھے تو کٹھے ہی، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تمہیں تمہاری جانوں نے دھوکے میں ڈالا۔ جب اذان کی آواز ہوتی تھی پھر کٹھے نہیں رہتے تھے، ہم تمہیں چھوڑ کر مسجد میں آ جاتے تھے اور تم ہمیں چھوڑ کر اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے، اکٹھے کب رہتے تھے؟ جب قرآن کی تلاوت کا وقت آتا تھا ہم قرآن کو وقت دیتے تھے، تم قرآن کو وقت نہیں دیتے تھے۔ دنیا میں رہتے تو اکٹھے ہی تھے، لیکن ہماری زبانیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے تنگ رہتی تھیں، تمہاری زبانوں پر گالیاں آتی تھیں اور غیبتیں آتی تھیں۔ تربصتم وارتبتم وغرتکم الامانش، کہتے جس راستے کو ہم نے اپنایا تم نے نہیں اپنایا، تم ٹھہرے رہے، تم تردد میں رہے، تم سوچ بچار میں رہے، تم شکوک و شبہات میں رہے کہ پتہ نہیں یہ دن آنا ہے، یہ ویسے مولوی باتیں بتاتے ہیں، یہ صرف کس سے ہی ہے، صدیاں ہو گئی ابھی تک آئی تو نہیں قیامت۔ تم ان خیالوں میں رہے اور ہم نے یقین کر لیا، غرتکم الامانش، جھوٹی خواہشات نے، لالچوں نے، دنیا کمانے کی ہوس اور ہرس نے تم کو دھوکے میں ڈالا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، دنیا کی زندگی کی مہلت پوری ہو گئی، قاصد آ گئے یار کے لینے کے لیے، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے حکم پر اس بڑے فریقی نے دھوکے میں ڈال دیا جس کے بارے میں تیرے رب نے تجھے بتایا تھا
کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَالْيَوْمَ، تو اب آج قیامت کے دن، لا یؤخذ منکم فدیہ، دنیا میں تو رشوتیں دے کر بچ جاتے تھے، میں یہاں کوئی فدیہ نہیں چلے گا، ساری زمین کے خزانے بھی اکٹھے کر کے دو، قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ولا من الذین کفروا، نہ تو منافقوں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے۔ اب مأواکم النار، اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ہی مولاکم، یہ دوزخ ہی تمہارا ساتھی ہے۔ وبئس المصیر، اب اندازہ کریں کہ یہ کتنا برا لوٹ کر جانے والا ٹھکانہ ہے۔ ان ساری حقیقتوں کو بیان کرنے کے بعد اب رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے ڈر جائیں، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائیں، ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں۔ کون سی باتیں ہیں جو تمہارے سامنے کھل کر آئیں پھر تم ماننے کی طرف آؤ گے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کی طرف جھک جائیں؟ وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے حق نازل کیا ہے اسے ٹائم دیں۔ ابھی ٹائم نہیں آیا کہ قرآن سیکھیں، ابھی ٹائم نہیں آیا کہ قرآن پڑھیں، ابھی وقت نہیں آیا، کیا انتظار ہے؟ سفید ہو گئے، کالوں سے سفید ہو گئے، بچپن سے جوان ہو گئے، جوانی سے بڑھاپے کو آ گئے، ابھی انتظار کس بات کا ہے؟ ابھی وقت نہیں آیا کہ تم قرآن کو وقت دو۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، میں تم ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ، یہ امت مسلمہ ان لوگوں جیسی نہ بن جائے جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، تورات اور انجیل۔ ان لوگوں نے کتاب کی پرواہ نہ کی اور وہ دنیا کمانے میں لگے رہے، خواہشات لمبی رہی، صبح سے لے کر شام تک روپیہ پیسہ کمانے میں اتنا مصروف رکھا کہ قرآن پڑھنے کی طرف دھیان ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں، فرصت ہی نہیں۔ بڑے بہت ہی دکھ کے ساتھ میں تمہیں بات بتا رہا ہوں، ابھی 2-3 دن پہلے ایک نیا قرآن لے کر نا بچہ میرے پاس مدینہ مسجد میں آیا، میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا جی بیٹے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا قاری صاحب میری دادی جان قرآن پاک پڑھا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی ہے، اب گھر میں قرآن کس نے پڑھنا ہے؟ تو یہ نیا قرآن جو ہے یہ دادی کا قرآن ہے، ماما کہتی ہیں مسجد میں رکھو۔ توجہ ہے؟ کہتے غربت کیوں آ رہی ہے، کہتے مہنگائی کیوں آ رہی ہے؟ پہلے تو قرآن پڑھتے نہیں تھے تو چلو گھر میں کسی جگہ برکت کے لیے رکھا تو ہوتا تھا، اب ہمارے گھر میں قرآن رکھنے کی جگہ بھی نہ رہی۔ جن گھروں میں قرآن کے لیے جگہ نہیں، جن زبانوں پر قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ رحم فرما، ہم بڑے رحم کے قابل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں یہ لوگ جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی۔ فطال علیہم الامد، مدت گزر گئی، جب وقت گزرا فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ دلوں میں سختی کیوں آئی؟ کیونکہ قرآن سے تعلق ٹوٹتا گیا، ان کا اپنی کتابوں سے تعلق ٹوٹتا گیا۔ تورات والوں نے تورات سے تعلق توڑا، دل سخت ہو گئے۔ انجیل والوں نے انجیل سے تعلق توڑا، دل سخت ہو گئے۔ اور اگر تم بھی قرآن سے تعلق توڑو گے تمہارے بھی دل سخت ہو جائیں گے۔
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، جو لوگ اللہ کی کتاب سے ہٹ جاتے ہیں فاسق ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں برائیاں آ جاتی ہیں، ان کے کردار میں گناہ آ جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ زندگی جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ تمہیں اس زندگی میں جا کر ہوگا جب نور والے نور میں رقص کر رہے ہوں گے، اور جو بے نور ہوں گے وہ انہیں کہیں گے کہ ہمیں نور دو، تو انہیں کہا جائے گا لوٹ جاؤ دنیا کی زندگی میں۔ یہ نور وہاں سے حاصل ہوتا ہے، یہ نور یہاں سے حاصل ہوتا ہے، یہاں سے۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، اس نور کو حاصل کر لو۔ اسی نور کا تذکرہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی ہے، یہ سورت الانعام ہے اور آیت نمبر اس کی 122 ہے، 122 نمبر آیت۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اومن کان میتن، وہ جو مردہ تھا، فاحییناہ، تو ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ یہ آیت کریمہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، ان کے اسلام لانے کے موقع پر نازل ہوئی۔ جب وہ اسلام نہیں لائے تھے تو اس حالت کو اللہ نے کہا یہ مردہ ہے، اور جب وہ اسلام لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو گئے، نمازیں پڑھنے لگے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے، تب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ یعنی وہ زندگی جو رسول اللہ سے دور ہو، وہ زندگی جس میں نماز نہ ہو، قرآن نہ ہو، وہ زندگی جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ زندگی جس میں اللہ رب العزت کو سجدہ نہ ہو، اللہ فرماتا ہے یہ مردہ ہے، یہ زندگی نہیں، یہ موت ہے، یہ زندگی نہیں، یہ موت ہے۔ اور جب کوئی دامن مصطفیٰ میں آ جائے، ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو، زبان پر قرآن کی تلاوتیں ہوں، پیشانیوں پر اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کی نشان ہو، دل میں اللہ کے ذکر کی بہاریں ہوں، اللہ فرماتا ہے میں نے اسے زندہ کر دیا۔ یہ زندگی ہے۔ اور فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے ان کو نور دے دیا، ہم نے اس کو، اب ہر وہ شخص جو ذکر والا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے نور اس کو دے دیا ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں وہ نور نظر نہیں آتا، عام نظروں والوں کو نظر نہیں آتا، قیامت والے دن وہ نور نظر آئے گا، جیسا کہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 13 میں تم نے پڑھا کہ ان کا نور آگے ہوگا، دائیں ہوگا، بائیں ہوگا، پیچھے ہوگا، ہر طرف نور ہی نور ہوگا۔ وہ نور جو وہاں نظر آئے گا، وہ نور یہاں سے ملتا ہے، یہاں نظر نہیں آتا لیکن ہوتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اسے نور دے دیا، یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، جب وہ لوگوں میں چلتا ہے تو نور ساتھ ہوتا ہے، وہ نور کے حالے میں چلتا ہے، وہ نور میں قدم اٹھاتا ہے اور نور میں قدم رکھتا ہے، نور ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ وہ نور یہاں سے ملتا ہے، یہاں نور کماؤ، یہاں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ رب العزت کو سجدے کرو، نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ رب العزت تمہیں نور دے گا، وہ نور تمہاری حفاظت کرے گا، پھر جادو نہیں چلیں گے تم پر۔ پھر مجھے واٹس ایپ میں کسی نے بتایا کسی دوسرے ملک کا کوئی جادوگر ہے، بلکہ جادوگرنی ہے، اور وہ انٹرویو دے رہی ہے جادو کے بارے میں، اس پر مختلف سوالات ہوئے۔ ایک سوال کے جواب میں اس نے یہ بھی کہا کہ جو مسلمان ہیں نا، ان پر میں جادو نہیں کر سکتی۔ اس پر تو سبحان اللہ بنتی ہے نا، ارے کیوں؟ فرماتے ہیں میں جب بھی اپنا جادو کرتی ہوں تو وہ کسی قوت غیبی طاقت کے حفاظت میں ہوتے ہیں، میرا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ تمہارا تجربہ ہے، تمہیں یقین ہے اس بات پر
کہ کوئی طاقت ان کی حفاظت کرتی ہے؟ وہ کہتی میری زندگی کا تجربہ ہے کہ میں جب بھی ان پر جادو کرنے لگتی ہوں ناکام ہو جاتی ہوں، میں سمجھ جاتی ہوں کہ کوئی طاقت ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ وہ کریم تمہیں نہیں بھولا، تم اسے بھول گئے ہو تو تمہاری مرضی۔ اللہ فرماتا ہے میں انہیں نور دے دیتا ہوں، لوگوں میں چلتے ہیں تو وہ نور ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات، میں جس کو میں نے زندہ کر دیا، جس کو میں نے نور دے دیا، بھلا وہ ان لوگوں جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑے ہیں؟ لیس بخارج منہا، اور ان اندھیروں سے نکلنے والے ہی نہیں، نکل ہی نہیں سکتے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، جو کافر لوگ ہیں ان کے کام ان کی نظروں میں آراستہ کر کے دکھاتا ہوں تاکہ وہ کفر پر جمے رہیں اور پھر اچانک جب مہلت ختم ہو جائے تو سیدھے دوزخ میں چلے جائیں۔ تو میرے دوستو یہ دو آیتیں، ایک تیسری آیت کا محض ترجمہ بھی سن لیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 97 ہے، من عمل صالحا، جو کوئی نیک اعمال کرے، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، ہو مومن، ہو مومن، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں ایک پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ وہ جو اگلی زندگی ہے وہ اس زندگی میں ملتی ہے، وہ جو آگے نور ہے وہ اس زندگی میں کمایا جاتا ہے، وہ جو آگے کی بہاریں ہیں وہ یہاں سے ملنی ہیں۔ تو میرے دوستو اس زندگی کی قدر کرو، اس زندگی کی قدر کرو، اس زندگی کو رائگاں نہ کرو، ایک ایک لفظ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحے کی قیمت جانو۔ اللہ تعالی ہمیں اس زندگی کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔